الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا اقترف ثم تاب الله عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم. معزز خواتین و حضرات، ماشاء اللہ اہل محلہ کے لیے تو خصوصی نعمت ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہاں پر ایک اصلاح کا نظام بنوا لیا. بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے اگر ایک انسان کو موت سے پہلے پہلے اپنے آخرت کی فکر لاحق ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن جو کرنا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے. اس کے بعد پھر صرف افسوس ہی رہتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی عمل ہے ہی نہیں جس کے ذریعے سے اس کی تلافی کی جائے. وہاں تو جزا اور سزا ہے. اب دیکھیں، ایمان جو ہے یہ محض ایک ارادے کی، ایک نیت کی اور ایک اقرار کی بات ہے. لیکن اگر کوئی اس دنیا سے کافر چلا گیا تو بہت پچھتائے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، لیکن اس کا رونا گڑ گڑانا کسی کام نہیں آئے گا. حالانکہ اس دنیا میں انتہائی آسان کام ہے. اللہ جل شانہ کا معاملہ ہمارے ساتھ بہت ہی کرم کا ہے، فضل کا ہے، احسان کا ہے. کوئی شخص پہاڑوں جتنی گناہ کر چکے ہوں، لیکن اگر وہ توبہ کرتا ہے اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں. اللہ پاک فرماتے: وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. بے شک اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بے شک اللہ جل شانہ تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں. اب یہ تمام گناہ جو ہے نا، یہ اللہ جل شانہ کے نزد ہیں، تو اللہ جل شانہ کے تمام سے تو کوئی چیز رہ نہیں سکتی. ہاں، توبہ بھی کامل ہو. مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، معاملات خراب ہیں، کوئی اور مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس نے نماز نہ پڑھنے سے توبہ کر لیا وہ معاف ہو گئے. اگر اس نے قضا نمازیں پڑھ لی، اگر اس نے قضا نمازیں پڑھ لی اگر اس نے قضا نمازیں پڑھ لی
اور توبہ کر لیا تو اس کی ساری نمازیں جتنی قضا ہو چکی ہیں اس کا گناہ معاف ہو گیا. لیکن اس نے اگر روزے نہ رکھنے سے توبہ نہیں کیا وہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے توبہ کیا ہی نہیں. اس سے بھی توبہ کرے گا تو یہ بھی معاف ہو جائیں گے، ہاں قضا روزے رکھنے پڑیں گے. اس طرح حج ہے، اس طرح زکوٰۃ ہے، اس طرح معاملات کی گندگی ہے. الغرض توبہ اگر کامل ہو تو اللہ کی معافی بھی عام ہے، مکمل ہے. میں عرض کرتا ہوں اکثر کہ توبہ کرنا بہت بڑی عقل مندی ہے، بہت بڑی عقل مندی ہے. اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کتنی بڑی عقل مندی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثلا دو آدمی ہیں، دونوں کی عمر 60 سال ہے. ان میں سے ایک آدمی آج توبہ کر لے اور دوسرا نہ کرے، اور کل دونوں فوت ہو جائیں. اب ایک کے ساتھ 60 سال اور 1 دن کا حساب ہوگا کیونکہ اس نے توبہ نہیں کیا. دوسرے کے ساتھ صرف 1 دن کا حساب ہوگا. اب اندازہ کریں کتنا فرق ہے، اور فرق کس چیز کا ہے؟ صرف توبہ کا. اور توبہ پر اس کی کتنی بیٹری خرچ ہو گئی، کتنے پیسے خرچ ہوئے، کتنی محنت اس کو کرنی پڑی، لیکن اس کو فائدہ کتنا ہوا. تو پتہ چلے کہ توبہ جو ہے انتہائی عقل مندی ہے. اگر اللہ پاک نصیب فرمائے تو انتہائی عقل مندی ہے. اس کا اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جس کو پانسی کی سزا ہو کہ کل اس کو پانسی ملے گی، آج لوگ اس کو کوئی ہار لا رہا ہے، کوئی کپڑے لا رہا ہے، کوئی کھانا لا رہا ہے، کوئی عطر لا رہا ہے، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں تاکہ اس کا دل خوش ہو، غم غلط ہو. لیکن اس کا کسی چیز کی طرف دھیان نہیں ہوگا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کل مجھے پانسی ہونے والی ہے. اگر ایک ٹوٹے پوٹے کاغذ، گرے پڑے کاغذ پہ کسی نے لکھا ہو کہ اگر آپ یہ کام کر لیں تو آپ کی پانسی ختم ہو سکتی ہے، تو اب دیکھ لے وہ کتنے چیزیں اس کے سامنے آئی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اس کاغذ کے پیچھے پڑ جائے گا کیونکہ اس کو فائدہ ہے، اسی سے مل رہی ہے. تو اسی طریقے سے توبہ جو ہے یہی طریقہ ہے کہ انسان جب توبہ کرتے ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر اس کے لیے سزا مقرر تھی 2 ارب سال جہنم میں رہنا. اللہ پاک معاف فرمائی، کوئی مبالغے کی باتیں نہیں ہے، وہاں اربوں مربوں کی بات کوئی نہیں ہے، وہاں پتہ نہیں کیا بات ہے. مثلا اس کے لیے 2 ارب سال کی سزا مقرر ہو چکی ہے جہنم کی، اور آج توبہ کر لیتا ہے اور سزا ختم. تو کتنی بڑی عقل مندی ہے توبہ کرنا. اس وجہ سے توبہ کے بارے میں آج کل لوگوں کو بہت بتانا چاہیے، کیونکہ اس وقت گناہوں کا ماحول ہے، فسق و فجور کا ماحول ہے. گناہ ہو رہے اور توبہ نہیں ہو رہا. اس وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کی بات چلتی رہنی چاہیے تاکہ لوگ توبہ کرتے رہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی ہے. فرمایا کہ جو گناہ آپ سے نہ چھوٹ سکے اس کا میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. فرمایا جب بھی وہ گناہ ہو جائے فوراً 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ پاک سے گڑ گڑا کر توبہ کر لیا کرے، معافی مانگا کرے. بس یہ کام تمہارا ہے. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد شیطان تجھ سے خود وہ گناہ چھوڑوا دے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان ہے ہمارا دشمن،
پکا دشمن ہے. اللہ پاک نے خبر دی ہے فاتخذوا عدوا، اس کے دشمنی پہ پکڑو، پکا دشمن ہے. اب شیطان ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے. گناہ ہم سے جو کرواتا ہے اس لیے کرواتا ہے کہ تاکہ ہمیں نقصان ہو. اب اگر کوئی شخص مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے تو گناہ تو اس سے ہو گیا، لیکن وہ توبہ کرتے ہو، توبہ 2 رکعت صلاۃ توبہ کے ساتھ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے. اب یہ مزید اضافی چیز ہے. توبہ کرنا ایک عمل ہے اور یہ چیز دوسرا عمل ہے، اور یہ مزید اضافی ہے. اس پر اس کو اجر مل رہا ہے، اس پر اس کو، اس 2 رکعت جو اس نے نماز پڑھی اس پر اس کو اجر مل رہا ہے. اب شیطان جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ پکا آدمی ہے، یہ تو جب بھی گناہ میں سے کرواؤں گا توبہ کرے گا اور 2 رکعت بھی پڑھے گا، اللہ پاک اس کو معاف کرے گا اور ان 2 رکعت نماز کا اجر ملے گا، تو کہے گا کہ کمال ہے، میں تو اس سے نقصان دینا چاہتا ہوں، اس کا فائدہ ہو رہا ہے. وہ خود ہی گناہ چھڑا دے گا. تو آج کل کے لحاظ سے بہت اہم بات ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. 2 چیزیں جو ایک مردوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے آج کل اور ایک عورتوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے. دونوں کے لیے طریقہ بہت زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ بہت سارے دیندار لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس گناہ کو نہ کرے، لیکن اس گناہ میں لٹڑے ہوئے ہوتے ہیں. دیندار عورتیں ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس گناہ کو چھوڑیں، لیکن اس میں لٹڑی ہوئی ہوتی ہیں. وہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے داڑھی رکھنا ہے. اگر کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہو اس کے لیے ایک مسلسل مسئلہ ہے. روزانہ اس کو مطلب جو دیندار ہوتا ہے تو آخر اس کو احساس تو ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن ہمت نہیں ہوتی رکھنے کی. عورتوں میں پردہ ہے، مسئلہ ہے. بھائی پردے کے بارے میں ذرا تھوڑے سے ایک عجیب بات بتاؤں. آپ سمجھتے ہیں جی ہم تو پردہ دار خواتین ہیں، تو پردہ تو ہے. آج کل پردے میں بے پردگی ہوتی ہے. آپ حیران ہو کہ پردے میں بے پردگی اس کو کہتے ہیں. مجھے بتاؤ دیور سے پردہ ہے یا نہیں ہے نا؟ چچا زاد سے پردہ ہے یا نہیں ہے؟ ماموزاد سے پردہ ہے یا نہیں ہے؟ کرتے ہیں لوگ. تو پردے میں بے پردگی ہے یا نہیں ہے؟ پردے میں بے پردگی ہے. اب اگر کوئی شخص کو گناہ بھی نہ سمجھے تو کفر کا اندیشہ ہے، کیونکہ جس گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے تو کفر تک بات جاتی ہے. اور اگر گناہ سمجھ کر لے تو یہ ایک مسلسل ضمیر کے اوپر کچوکا ہے. اب اس وجہ سے جب انسان یہ طریقہ اختیار کرے گا کہ جب عورت کبھی بھی باہر بے پردے نکلے گی یا غیر محرم رشتہ داروں کے پاس سامنے آئے گی، اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھے اور معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرے. اس طرح جو مرد داڑھی کتروائے یا داڑھی جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ منڈائے، اس کے فوراً بعد 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھے اور 2 رکعت اور جو ہے نا مطلب اللہ پاک سے معافی مانگے، تو امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک بہت جلدی توفیق عطا فرمائیں گے. ہمارے ہاں ایک صاحب بیت ہوئے، مجھ سے کہا کہ میری بیوی پردہ نہیں کرتی، کیا میں اس کو کہوں؟ میں نے کہا نہیں، آپ اس کو نہ کہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو ہر اتوار کو مجلس میں لانا، یہ تمہارا کام ہوگا. اس کے علاوہ آپ اس کو کچھ نہ کہیں. بس آپ جتنی منتیں کر سکتے ہیں وہ سب اس کی کر لیا کرے کہ بس آپ میرے ساتھ جائیں گی، اتوار کی مجلس میں جائیں گی 11 سے 12 سے. اب یہ ہو رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. تقریباً 3 مہینے وہ آتے رہے. 3 مہینے کے بعد اس خاتون نے خود اپنے شوہر سے کہا کہ میں شاہ صاحب سے بیعت کرنا چاہتی. انہوں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے. خیر بیعت ہو گئی. جیسے بیعت ہو گئی اس نے کہا آج سے میرا پردہ ہے. بالکل اپنی طرف سے اعلان کیا.
اور پردہ کون سا؟ شرعی پردہ، شرعی پردہ، بالکل اس کی پردہ مثالی پردہ ہے، الحمدللہ ابھی تک مثالی پردہ ہے۔ اب دیکھیں اگر اس نے اس وقت کہا ہوتا تو لڑائی تھی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک صاحب ان کے حضرت کے ساتھ اٹھا بیٹھ کرتے تھے، کافی مانوس ہو چکے تھے، تو حضرت کو خیال ہو گیا کہ شاید اب یہ تیار ہو گیا، اب اس کو کوئی بھی بات کہی جا سکتی۔ تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ ابھی مطلب ظاہر شاید میری بات مان جائے، تو اس کی داڑھی نہیں تھی، انہوں نے کہا داڑھی رکھ لے تو بہت اچھا ہے، سنت ہے۔ اگلے دن وہ غائب ہو گیا، غائب ہو گیا تو مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی تکلیف اس کو ہو گئی کہ 3 دن تک سو نہ سکے، اور بار بار فرماتے رہے ٹھنڈے توے پہ آٹا ڈال دیا، آٹا بھی ضائع ہو گیا، ٹھنڈے توے پہ آٹا ڈال دیا، آٹا بھی ضائع ہو گیا۔ مطلب یہ جب تک ذہن نہیں بنا ہو، دل نہیں بنا ہو، اس وقت تک نفس کے اوپر بوجھ ڈالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ ہمارے تصوف کے اندر یہ جو 2 اصطلاحیں ہیں اسی وجہ سے ہیں، ایک جذب کا ہے اور ایک تزکیہ کا ہے، مطلب جو ہے نا وہ سلوک کا ہے۔ جذب انسان کے اندر ایک جوش پیدا کرتی ہے اللہ کی محبت کی، کہ اس کے لیے پھر کچھ بھی کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، یعنی محبت اللہ تعالیٰ کی حاصل ہو جائے، وہ ذکر کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، صحبت صالحین سے حاصل ہوتی ہے، مراقبات سے حاصل ہوتی ہے۔ جب یہ چیز حاصل ہو جائے تو اس کو اگر اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی کہا جائے تو وہ ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس صورت میں 2 کام ہوتے ہیں، یہاں ضرورت پڑتی شیخ کامل کی۔ ایک تو یہ کہ اس سے وہ فوری طور پر جو شریعت کے کام ہے وہ کروانا شروع کر لو، وہ کرے گا، اس وقت ایسا کرے گا جیسے لوگ سمجھیں کہ بزرگ بن گیا، لیکن جس وقت وہ جوش کچھ عرصے کے بعد ٹھنڈے پڑ جائے گا، اس کے بعد پھر ایسے ہی کہ ویسے رہ جاتا ہے، ویسے ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے گویا کہ وہ محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ اس سے اس وقت سلوک طے کرایا جائے۔ سلوک طے کرانے سے مراد یہ کہ جہاں جہاں نقص ہے، جہاں جہاں کمی ہے، اس کمی کو دور کیا جائے، اس نقص کو دور کیا جائے۔ اس کے لیے ظاہر کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، وہ جو جوش ہے اس مجاہدے میں ڈال دیا جائے، یعنی اس سے وہ کام کروا لیا جائے اس وقت۔ اس کی مثال میں اگر دوں تو اس طرح ہے کہ جیسے لوہا، اس سے آپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، مثلا اس سے توا بنانا چاہتے ہیں، اب وہ پہلے اسٹرپ ہے، اس کو آپ نے فلیٹ کر لیا گرم کر کے، ہاں جی، پھر اس کو گول کر دیا، اس سے بن گیا توا۔ لیکن ٹھنڈی حالت میں آپ اسے نہیں بنا سکتے تھے، اگر یہ لوہا ٹھنڈا ہے تو اسے نہیں بنا سکتے۔ اب لوہا گرم کیا جاتا ہے، نرم کیا جاتا ہے تاکہ اس سے وہ توا بنا لیا جائے، لیکن آپ نے لوہا گرم کیا اور نرم کیا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا، اس سے آپ نے وہ چیز بنا نہ لی، تو کیا فائدہ ہوا؟ بس گرم ہوا، نرم ہوا، ختم ہو گیا، پھر دوبارہ ایسے ہو گیا۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ایسے مشائخ کے ساتھ تعلق ہو جو ایک کام جانتے ہو، جو وقت پر وہ چیز بتا دے جس سے فائدہ ہو۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف ترتیب کا فرق ہوتا ہے، ایک ترتیب سے چلے جائے تو فائدہ ہے، دوسری ترتیب سے چلے جائے تو فائدہ نہ ہو، تو وہ لوگ کر سکیں گے جو ان چیزوں سے گزرے ہوں گے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ توبہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی عقل مندی ہے۔ اگر اللہ پاک کسی پہ کرم فرمائے توبہ نصیب فرمائے، توبہ اگر کسی نے کر لیا اور ٹوٹ گیا پھر بھی خسارے میں نہیں ہے، پھر بھی خسارے میں نہیں ہے۔ وہ جو گزشتہ چیزیں جن سے توبہ کیا تھا وہ تو ختم ہو گئی، اب مزید کا حساب پھر بعد میں ہوگا۔ مثلا اس نے توبہ کر لیا نماز نہ پڑھنے سے، توبہ کر لیا، اب اس نے 27 نمازیں مثلا پڑھی تھی، نہیں پڑھی تھی، اس سے توبہ کر لیا اور مطلب 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے اسے جو ہے نا اللہ پاک سے معافی مانگی اور قضا بھی اس کی کر لی،
تو گزشتہ تو معاف ہو گئے. اب اس کے بعد دوبارہ پر اس کی نماز قضا ہونی شروع ہوگی مثلا, اب دوبارہ توبہ کر لے, پھر توبہ کرے گا, پھر معاف ہو جائیں گی, پھر اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر توبہ کر لے. یعنی یہ توبہ موت تک چل سکتا ہے, مسلسل کر سکتا ہے آدمی. ہاں جب موت کی علامتیں ظاہر ہو جائیں, آخرت کی علامات ظاہر ہو جائیں, اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوتا. اس کا ثبوت جو ہے نا قرآن میں موجود ہے, اور وہ ہے فرعون, کہ جس وقت فرعون گر پڑا اور پانی نے اس کو ڈبو رہا تھا, تو اس نے کہا یا اللہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اللہ پاک نے فرمایا اب, اور ابھی تک نافرمانی کر رہے تھے, ٹھیک ہے تو ظاہر پر ایمان لے, میں تیرے ظاہر کو بچا دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ظاہر کو بچا دیا, ابھی تک موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کے آثار جب آنے شروع ہو جائیں اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتا. یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ڈراتی بھی ہے اور سمجھاتی بھی ہے. ڈراتی اس لیے ہے کہ پتہ نہیں کس وقت موت آئے, ہمیں نہیں معلوم. موت کا کوئی انڈیکیشن ہونا ضروری نہیں ہے. عام لوگ سمجھتے ہیں جیسے بیمار ہوں گے, پھر بیماری کے ساتھ ہمیں اندازہ ہوگا کہ اب تو زندگی ہماری ختم ہونے والی ہے, پھر ہم توبہ کر لیں گے. کمال کی بات, آج کل کے حالات میں موت تو اتنا سستا ہو گیا ہے کہ آدمی کو کچھ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو سکتا ہے. بیماریاں بھی ایسی آ گئی ہیں, یہ ہارٹ اٹیک, چھوٹی چھوٹی عمر میں ہارٹ اٹیک. پہلے تو کوئی ظاہر بوڑھا ہوتا تھا تو اس کا ہارٹ اٹیک ہوتا تھا, اب جوانوں کو بھی ہونے لگا ہے کینسر. اور اس طرح مطلب یہ کہ وہ جو فالج ہے, ہاں, اور اس طرح سانس بند ہو جاتا ہے, یہ تو بیماریاں ہیں. اس کے علاوہ یہ ایکسیڈنٹ, کیا آدمی کہہ سکتا ہے ایکسیڈنٹ کا؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا آدمی, کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو بم وغیرہ بلاسٹ ہو جاتے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں چلتا. یہ خوشی کے فائر ہوتے ہیں شادی کے موقع پر, ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے, گولی آ جاتی سیدھے اس کے سر میں لگ جاتی ہے, ادھر ختم. اب اس کا کیا قصور, کچھ پتہ نہیں, تو گیا, وہ تو چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں. جب موت کا کوئی پتہ نہیں, موت کے بعد کے سارے احوال کا انسان کو پتہ ہے. قرآن شریف میں, حدیث شریف میں آیا ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے, یہ ساری چیزیں پتہ ہے. پھر بھی اگر کوئی اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہیں کرتا تو اس سے بڑا بیوقوف کیا ہوگا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی زبردست بات فرمائی ہے حدیث شریف میں. فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا, اور بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا, جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا رہا, اور اخیر میں محض تمنائیں کرتا رہا اللہ پر کہ اللہ ایسا کر دے گا, اللہ ایسا کر دے گا, اللہ ایسا کر دے گا. ایسے ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہو رہا ہے. مطلب یہ بعض لوگ تو یہ نہیں سری حرام کر رہے ہوتے ہیں. جب ان کو کوئی بتا دے ارے اللہ غفور رحیم ہے, بھئی اللہ غفور رحیم ہے, لیکن تجھے بتایا کیا ہے, تجھے حکم کیا دیا ہے؟ میں تو صاف بات کرتا ہوں, اللہ غفور رحیم ہے نا, مانتے ہیں نا ہم, یہ تو ہمارا یقین ہے, ایمان ہے. کیا اس پر ایمان نہیں کہ اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ یہ بھی ہے نا ہمارا ایمان ہے. چلو پھر ہاتھ آگ میں رکھو نا, اللہ پاک بچانا چاہے گا تو بچا نہیں سکتا؟ بچا سکتا ہے. آپ اس قرآن کی آیت کے مطابق اپنا ہاتھ کیوں آگ میں نہیں رکھتے, زہر کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ پاک بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے, اور بچاتے بھی ہیں لوگوں کو, بعض دفعہ بچا بھی لیتے ہیں. آگ میں لوگ پڑے ہیں بچے ہوئے ہیں, اور زہر کھا لیا بچ گئے ہیں, ایکسیڈنٹ میں بچے ہوئے ہیں. یہ ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہے. لیکن کوئی ان چیزوں کو دیکھ کر کبھی کسی نے سوچے کہ میں بھی ہاتھ رکھ لوں, ممکن ہے مجھے بھی بچا لے. تو اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف اپنی نفس کی مان رہے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ ہم اللہ پاک کے صفات کو مان رہے, بلکہ اپنے نفس کو مان رہے, کیونکہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں اور ہر نام کی اپنی تجلی ہے. آپ کوئی بھی نام لے لے, اس کے پیچھے ایک بڑی زبردست حقیقت ہوگی. تو ہم لوگ وہ کر لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے.
آپ سے اللہ پاک کے ناموں کی تشریح بھی صحیح کس نے کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نہیں کسی کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ چیزیں بتائی ہیں تو پھر دیکھو نا، ایک صحابی تھے، اور وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ بار بار آپ سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے. تو یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا تو بہت بڑی بات ہے، اور ہونا بھی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کیا کہتے ہو، جان رہے ہو کیا کہتے ہو؟ ہاں جی. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے ساتھ محبت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، جب وہ بات پکی کروا دی، فرمایا پھر زیادہ سجدوں کے ساتھ میری مدد کر لو، سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کر لو. یعنی میں بھی تو اللہ کے سامنے کچھ پیش کروں گا نا تیری طرف سے کہ اس کو بخشو، کیونکہ یہ دیکھو نا یہ اس نے یہ کیا، تو زیادہ سجدوں کے ساتھ میری مدد کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر ایک اور صحابی نے تقریباً اس قسم کے الفاظ میں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے. ان سے بھی اس قسم کی بات چیت ہو گئی. پھر اس کے بعد فرمایا اچھا تو پھر تکلیف اور پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، تکلیفوں اور پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے دی گئی، اور پھر اس کے بعد جو میرے قریب. اب دیکھ لیں اس میں ذرا بہت بڑی حکمت کی باتیں ہیں دونوں حدیث شریف میں، اس پر اگر غور کریں. پہلے میں اختیاری مجاہدہ ہے، یہ نماز کی کثرت، کیونکہ یہ نماز فرض نماز کا تو نہیں فرمایا، فرض نماز تو پڑھ ہی رہے تھے. ہاں جی. نفلی نماز، کیونکہ فرض نماز تو سب کے اوپر لازم ہے، اس میں تو کسی اور چیز کی بات ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے. لیکن آگے بڑھنے کے لیے کون سی چیز ہے؟ وہ نفلی نماز ہے. تو نفلی نماز کے لیے فرمایا کہ اس کی کثرت کرو، تو اختیاری مجاہدہ. دوسرے میں غیر اختیاری مجاہدہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو مجاہدہ آپ کے لیے پسند فرمائے تو اس پر راضی ہو جا، تو اس پر راضی ہو جا تو تمہیں ماشاءاللہ مقام مل جائے گا. بس اس وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ پتہ تھا کہ غفور رحیم ہے اللہ تعالیٰ. ہاں جی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا تمہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے یہ ہو جائے گا، بلکہ ساتھ تمہیں کچھ کام لگا دیا، تو یہ کام کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، سارے بنی آدم خطا کار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ ہر شخص کے ساتھ نفس لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا ہم سے زیادہ پتہ ہے. ہر شخص کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اور نفس جو ہے نا کیا کہہ رہے، اس کی زبردست پراپرٹی یہ ہے کہ وہ برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے. نفس ہمارا کا وہ کام ہے، قرآن میں آئے ہوئے. اب ہر شخص کے ساتھ نفس لگو اور نفس کا یہ کام ہے، تو ظاہر خطائیں تو پھر ہو سکتی ہیں. اب خطاؤں کا اپنا معیار ہے، بزرگوں کی خطائیں اور ہوتی ہیں، ہماری خطائیں اور ہوتی ہیں. کہتے ہیں ہمارے جو حسنات ہیں نا، حسنات جو نہیں کیا ہے وہ بزرگوں کی خطائیں ہوتی ہیں. حسنات الابرار سیئات المقربین، ہاں مطلب وہ مقربین کے جو نا مطلب سیئات ہوتے ہیں، تو ہر ایک کے ساتھ اس کے ظرف کا مطابق معاملہ ہوتا ہے. تو جب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو خطا تو سب نے کر رہے ہیں، مقربین کی خطائیں وہی ہیں نا، اور عام لوگوں کی خطائیں وہی ہیں. تو نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، سب بنی آدم جو ہے نا خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، اور سارے بہترین خطا کار لوگ جو ہے نا وہ کون سے ہیں؟ جو توبہ کرتے رہتے ہیں. یقین جانے اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس امت میں کوئی بڑا ہے فضیلت کے لحاظ سے؟ فضیلت کے لحاظ سے انبیاء کے بعد افضل بشر بعد الانبیاء ہے نا بات. مفتی صاحب کون سی دعا کرتے تھے نماز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ تو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ امینی ظلم تو نفسی ظلم من کر، میں نے اپنے نفس کو بڑا ظلم کر دیا، بہت کثرت کے ساتھ ظلم کر لیا. وہ یہ بکر صدیق، اور جی کس نے سکھائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. اب کچھ سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں جی. مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب خطا ہر ایک سے ہو سکتا ہے، ہر ایک سے خطا ہو سکتے ہیں، ہر ایک کے اپنی شان کے مطابق خطا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن سب کے لیے فارمولہ ایک ہی ہے، استغفار، توبہ، یہ طریقہ کار ہے. تو
دوسری بات یہ کہ مثال کے تو مجھ سے خطا نہیں ہوئی، بہت دور کی بات کر رہا ہوں ظاہر کیسے مجھ سے خطا نہیں ہوئی، یہ تو بہت عجیب بات ہے، لیکن مثال کے طور پہ فرض کر لیتا ہوں کہ مجھ سے خطا نہیں اور میں توبہ کر لوں، تو کیا خیال ہے وہ توبہ رہے گا چلا جائے گا؟ وہ اجر بن جائے گا، وہ اجر بن جائے گا. لہذا توبہ ہر حال میں خیر ہے. یہ جو سورہ آئی ہے وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. یہ کس کے لیے آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو ہر شان کی اپنی بات ہے نا، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی تھی کہ جیسے کوئی سیڑھی پر چڑھ رہا ہو تو جو دوسرے اگلے سیڑھی پہ چڑھا تو اس سے پہلی جو سیڑھی تھی وہ نیچے ہے، پھر اگلی سیڑھی پہ اس سے وہ سیڑھی نیچے ہے، پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تھی کہ مسلسل ترقی کر رہے تھے، لہٰذا گزشتہ پر استغفار فرما رہے تھے، گزشتہ پر استغفار فرمائے. تو ان کی بات تو اور یہ بات تھی، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی بات، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اتنی اونچی ہستی کے لیے بھی اگر یہ فرمایا تو اس کا مطلب پھر ہم کیا کہیں؟ ہاں جی، پھر ہم کیا کہیں؟ تو ہم بھی اب خاموش رہے، ہم کہتے جی ہم تو ایسے بزرگ ہیں، ہم تو ایسے، تو بس پھر وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ الندم توبہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا ندامت جو ہے یعنی اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا یہ توبہ ہے، یعنی توبہ کا بڑا ذریعہ یہ ہے. جب تک ندامت نہیں ہوگا تو توبہ کیا کرے گا؟ اس وقت تو توبہ نہیں کرے گا. ہاں جی، یقین جانیے کہ اس ندامت کو حاصل کرنے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ ندامت بھی ویسے حاصل نہیں ہوتا. ندامت کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ صحبت صالحین ہے، نیک لوگوں کی صحبت. جب تک آپ نے سفید کاغذ نہیں دیکھا بالکل صاف تو میلہ آپ کو میلہ نظر نہیں آئے گا. آپ سمجھیں گے تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں صاف کاغذ. لیکن جب آپ صاف کاغذ دیکھیں گے تو پھر آپ کو اپنا کاغذ میلہ نظر آ جائے گا. کیا اس میں تو یہ مسئلے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ نے صحبت صالحین نہیں حاصل کیے اس وقت آپ اپنے آپ کو کامل سمجھیں گے. جبکہ جب آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کہیں گے اوف یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیسے تلاوت کر رہا ہوں، میں کیسے ذکر کر رہا ہوں، میں کیسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں. یہ سب غلطیاں مجھے نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اس پر ندامت شروع ہو جائے گی اور یہی ندامت کام آئے گی. لہذا صحبت صالحین جو ہے یہ بہترین ماشاءاللہ یعنی تذکیر ہے. انسان کو جو ہے نا یہ یاد دلاتا ہے کہ تم کدھر کھڑے ہو. یہ ایک اور حدیث شریف ہے وقال علیہ الصلوۃ والسلام من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل من اليوم قبل أن لا يكون دینار ولا درہم. یعنی کسی کا حق اگر کسی کے اوپر باقی رہ گیا تو ایسے دن سے پہلے اس کو ادا کرے جب کہ اس کے پاس نہ کوئی درہم ہوگا نہ دینار ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ وہاں تو کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا. وہاں پر کیا ہوگا؟ فرمایا ان کان له عمل صالح، اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا اخذ منہ بقدر مظلمتی تو پھر اس حق کے بقدر اس سے لے لیا جائے گا. وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے اخذ من سیئات صاحبی، پھر ان کے ساتھی کے جس کے ساتھ معاملہ ہے تو اس کے جو سیئات ہے گناہ ہے ان سے لے لیجیے گا، فہم ملا لے، پھر اس کے اوپر وہ ڈال دی جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر معاملہ صاف کرنا چاہیے، بالخصوص یہ معاملات کی بات. دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر انتہائی شفیق اور ہر وقت امت کے خیر کے لیے مانگنے والے اللہ تعالیٰ سے اور سوچنے والے، اس پر کام کرنے والے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اخیر وقت میں اعلان فرما دیا کہ اگر مجھ پر کسی کا کوئی حق رہ گیا ہے یا میں نے کسی کو تکلیف دی ہو وہ مجھ سے بدلہ لے لیں. باقاعدہ اعلان فرما دیا. اس وقت جو ہے نا وہ جو صحابہ کرام تھے وہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ہم کیسے یہ جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارے کوئی تکلیف دیے، آپ نے تو ہمارے لیے راحت پہنچانے کا ہی سارا انتظام کیا ہوا ہے آخرت میں بھی دنیا میں بھی. آپ سے فرمایا جو کچھ بھی ہے لیکن بہرحال
اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو لے سکتا ہے، ابھی لے لے. ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ، اس وقت میں مطلب جو ہے نا وہ کیا تھا، ننگے مطلب جس کو کہتے ہیں قمیص نہیں تھی، آپ نے مجھے ایک چپت ماری تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا. وعلیکم السلام. اس پر جو ہے نا وہ صحابہ کرام نے کہا یہ ہم سے بدلہ لے لو، ہم سے بدلہ لے لو. آپ یہ کون سی بات ہے؟ آپ سے ہم نے فرمایا بھائی اہل حق کو بولنے دو، یہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کو بولنے دو. ان سے کہا آ جاؤ بدلہ لے لو. یا رسول اللہ، اس وقت میری قمیص پہنی ہوئی نہیں تھی. آپ سے ہم نے اپنی قمیص اتاری. جب اپنی قمیص اتاری تو اس وقت وہ صحابی جھپٹ پڑا اور مہر نبوت کو چومنے لگا. یا رسول اللہ، میں نے تو ساری ترکیب اسی کے لیے کی تھی تاکہ میں مہر نبوت چوم لوں، مجھے تو آپ سے بدلہ نہیں لینا تھا. یہ محبت کا اپنا رنگ ہوتا ہے. ان کی محبت کچھ ایسی تھی، اس کے لیے اللہ نے اسباب بنا دیے. تو بہرحال یہ کہ ذریعہ، لیکن اس میں ہمارے لیے عبرت کا موقع کیا ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں خود اپنے آپ کو پیش کیا بدلے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حقوق کے حقوق سے معاملہ صاف کرنا یہ بہت عام بات ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی حق ہمارے اوپر باقی رہتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بلکہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مفلس وہ ہے جو کہ پہاڑوں جتنے نیکے لے کے آیا ہوگا، لیکن کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کا کیا، وہ سب لوگ آ جائیں گے قیامت کے دن اپنا حق لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے حقوق دلانے کے لیے ان کی نیکی اٹھا کر ان کو دیا کریں گے. اس پر بھی ان کے ختم نہیں ہوں گے، وہ جو حقوق ختم نہیں ہوں گے. پھر اللہ پاک جو ہے حکم فرمائیں گے کہ ان کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈالو، جیسے حدیث شریف میں ہے. اور پھر آپ سے ہمیں فرمایا کہ پہاڑوں جتنے نیکی لایا تھا لیکن دوسروں کے گناہوں کی پاداش میں جہنم چلا جائے گا. اصل مفلس یہ ہے. اس سے پتہ چلا کہ اپنے معاملات کو صاف کرنا کتنا اہم ہے. ایک بات میں عرض کروں گا اور بڑے دکھ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور کے اندر دینداری بہت کم رہ گئی ہے. اگر کچھ رہ گئی ہے تو کچھ لوگوں نے صرف عقائد کے حد تک دینداری قبول کی ہے کہ صحیح عقیدے ہوں تو بس یہ دینداری کافی ہے. بس کچھ لوگوں کا تو یہاں تک معاملہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ باقی اپنے آپ کو تسلیاں دیتا ہے کہ کوئی معاملہ نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم. دوسرے کچھ لوگ ہیں جو کہ ان سے ذرا اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں عبادات بھی ضرور کرنی چاہیے. وہ عبادات میں کوشش کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں، معاملات میں گڑبڑ کرتے ہیں، معاملات میں گڑبڑ کرتے ہیں اور اس کو غلطی ہی نہیں سمجھتے. یہ تاج کمپنی کا جو ہوتا ہے نا مالک، یہ قرآن کی تباعت کرتا تھا، قرآن کی تباعت کرتا تھا. اور ظاہر اسی وجہ سے علماء کرام کے ساتھ بڑے تعلقات تھے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کاندھلی رحمۃ اللہ، وہ جو نا مطلب نہیں، وہ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمانے لگے کہ ہم نے انہیں کہا کہ تو جو قرآن کو چھپواتا ہے اس میں سود کا معاملہ کرتے ہو، اس کو ختم کرو. یہ کیا کرتے ہو؟ سود پر جو ہے نا وہ پیسے لیتے ہو، پھر اس پہ منافع دیتے تھے نا، تو سود والا معاملہ تھا. تو کہتے ہیں ہم نے ان کو کہہ دیا، کہتے ہیں ہمارا کاروبار ہے، اس پر آپ لوگ بات نہ کریں، یہ ہمارا کاروبار ہے، اس پر آپ بات نہ کریں. اب بات کرو جو قرآن چھاپ رہا ہے، اس سے انسان معاملہ صاف رکھنے کی توقع نہ رکھے تو کس سے رکھے؟ اس کی حالت ہے. اس طرح تہجد پڑھنے والوں کی حالت ہے. تو اس کا مطلب کچھ کنسپٹ کا مسئلہ ہے نا، کچھ مفہوم کا مسئلہ ہے. ابھی مفہوم صحیح سمجھ میں نہیں آئے لوگوں کو، حالانکہ حدیث شریف بالکل سامنے ہے. وہ مفلس والی حدیث شریف کو اگر لے لیا جائے اور یہ حدیث شریف لے لیا جائے تو بالکل واضح ہے کہ حساب کتاب کیا جائے گا. یہ دن جو ہے نا یوم الحساب ہے، وہ جو آنے والا ہے اس میں حساب کتاب کیا جائے گا. اس وقت اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، فرماتے ہیں اگر کسی نے زمین کوئی کسی کی دبائی ہے
تو جتنی زمین کا حصہ ہے نا اس کو 7 زمینوں تک جتنی پٹی بنتی ہے وہ سارا اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. جتنی پٹی بنتی ہے. اب اگر کسی نے ایک مرلہ زمین دبائی ہے تو ایک مرلی کا پٹے بناؤ نا وہ کتنا بنے گا؟ برداشت کر سکے گا؟ اور جو قبضہ گروپ والے ہیں، آپ یقین کیجئے چرس کا اسمگلر وہ کہتا ہے کچھ نمازیوں کو ہمارے لیے دعا کرے، میرے ٹرک نکل جائے تو پھر میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا. یہ ایسی باتیں ہیں، نہیں کوئی میں گپ شپ کی باتیں نہیں بتا رہا، یہ ایسی باتیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے یہ چیزیں جدا جدا رکھی ہیں. یعنی عبادت تو دین ہے اور یہ چیزیں دین نہیں ہے، تو اس کو بھی دین سمجھنا پڑے گا. اور دوسری بات اس سے بھی اعلیٰ کی بات وہ کیا ہے؟ معاملہ تو کسی آپس میں دو کا ہوتا ہے نا، معاشرت سب کا آپس میں ہوتا ہے. مثلا گھر میں کیسے رہیں، محلے میں کیسے رہیں، مسجد میں کیسے رہیں، بازار میں کیسے رہیں. ہاں جی، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیسے رہیں. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ یہ سارا حکومت کے ساتھ کیسے رہیں اور کافر کے ساتھ کیسے رہیں، مطلب یہ ساری چیزیں یہ معاشرت ہے. معاشرت اس سے بھی زیادہ کیوں، اس میں صرف 2 آدمیوں کا آپس میں بات نہیں، پورے. اب دیکھو ایک صاحب ہیں، وہ ایک چادر لے آئے مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد لے آئے. آپ سے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا اس کے ساتھ میں اب کیا کروں، میں سب کو کیسے پہنچاؤں، اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بجلی چوری کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کے لیے، یا کسی اور پبلک پراپرٹی کے اوپر قبضہ کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ یہ کروڑوں لوگوں کی چیز ہے، تو کروڑوں لوگوں کے ساتھ آپ کیسا معاملہ درست کریں گے؟ پھر وہاں پر کیا معاملہ ہوگا؟ تو معاشرت اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اور پھر اخیر میں اخلاق کی بات آتی ہے. تو اس کا یہ جو فرمایا یا ایھا الذین ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. شیطان تمہارا کل دشمن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم لوگوں نے حصے بنائے ہوئے نا کہ یہ میں اس حصے پہ عمل کروں، یہ حصہ یہ ہمارا اپنا دین، مطلب ہم نے نہیں بنایا، دین اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. ہم اس دین کو سیکھیں گے جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اس دین پر عمل کریں جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. ہمارا کام یہ ہے. یہ جو تزکیہ ہوتا ہے اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں میں صحیح فیصلے کر سکیں، نفس کے مطابق فیصلے نہ ہو بلکہ شریعت کے مطابق فیصلے ہو. یہ بات ہے. تو اس کے لیے بے زبردست طریقہ کار جو ہے کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں یہود میں 71 فرقے بن گئے تھے، نصارہ میں 72 ہو گئے تھے، اور میری امت میں ان قریب 73 ہو جائیں گے، صرف ایک بچے گا، یعنی ان میں سے ایک ناجی ہوگا. آپ سے پوچھا یا رسول اللہ وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں چلوں، جس پر میرے صحابہ چلے ہیں. دونوں بس یہی بات ہے. دیکھو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، اور ما انا علیہ و اصحابی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی بات آ گئی. اس وجہ سے ہم اللہ کی بات مانیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، جس کا عملی نمونہ صحابہ نے پیش کیا ہے اس انداز پہ. کیونکہ ہم جو ہے نا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. ان کی اصلاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اگر انہوں نے کوئی غلطی بھی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھیک کر لیا، اور اگر غلطی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو اس پہ توبہ بھی کر لیا. تو اس وجہ سے وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مطلب ان کے لیے وہ ٹائٹل بن گیا. اب ہمارا کام کیا ہے؟ اگر ہم بھی اس طرح بننا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی اور ہم اللہ کو راضی کر دے اور ہم بھی اللہ سے راضی ہو جائے، تو اس کے لیے طریقہ وہی ہے مانا علیہ وصحابی، اور ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے. تو یہ چیز باہر سے ہے، مانا علیہ وصحابی کیا ہے؟ یہ باہر سے ہے. اور اندر سے کیا تبدیل لانی پڑے گی؟
اندر سے جو چیز اس میں رکاوٹ بنتی ہے اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے، یعنی اپنی نفس کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ نفس نے ہمارے لیے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم جان بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے، مان بھی لیں گے، عمل بھی کر لیں گے، اگر نفس کا معاملہ حل ہو گیا، اگر نفس کا تزکیہ ہو گیا۔ جب تک نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا، جان تو لیں گے، جان تو لیں گے، ماننے پہ معاملہ گڑبڑ ہوگا، اور عمل اس سے بھی معاملہ آگے۔ ہاں جی، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جب تک نفس کا تزکیہ نہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں انہیں صرف ایک ہی کام کیا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے اپنے قرآن میں ایک واضح آیات کے ذریعے سے اس چیز کو مطلب جو ہے نا وہ کیا ہے سمجھایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے دوست ہیں، یعنی اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کو نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ انہوں نے کیا ہوگا؟ صرف دو باتیں اللہ نے فرمائی، ایک ایمان اور دوسرا تقوی۔ ایک ایمان اور دوسرا تقوی، اس کے علاوہ تیسری بات کا ذکر نہیں ہے کہیں پر بھی۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو تقوی پھر کیا چیز ہے، یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور اللہ جل شانہ نے پوری ایک صورت اس کے لیے اتاری، اور وہ سورۃ شمس تیسری پارے میں اس میں اللہ پاک نے فرمایا 7 قسمیں کہا کر، جس میں نفس پہ بھی قسم ہے، اس میں فرمایا کہ میں نے اس نفس کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں، اس کا تقوی بھی، اس کے فجور بھی، اس کے فجور بھی، اس کا تقوی بھی، دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس نے تقوی لے لیا یعنی تزکیہ کر لیا، قد افلح من زکاہا، اور جو ایسا نہیں لے سکا وقد خاب من دساہا، وہ یقیناً تباہ برباد ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ کے ذمے یہ ہے کہ ہم صرف اپنی اندر کی صفائی کر لیں، اور جب صفائی ہو جائے تو راستہ وہی کھلا ہے، مان علیہ وصحابی کا طریقہ موجود ہے، ہماری عمل کی دیر ہے، اور ہماری عمل میں رکاوٹ کیا ہے؟ وہ ہمارا نفس ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، فرمایا دع نفسک وتعال، پوچھا بایزید بستامی کہ اللہ تجھ تک پہنچنے کا آسان راستہ کیا ہے؟ فرمایا دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو مطلب چھوڑ دے اور میرے پاس آ جا، بس اگلے قدم میرے پاس۔ تو اپنے نفس کے اوپر محنت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ دیکھ قرآن پاک نے بھی کہا، اگر کوئی کہتے ہیں بایزید بستامی ہو تو خواب ہے، خواب کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن میں سورہ شمس کی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ بات وہی نہیں ہے؟ قد افلح من زکاہا، کیا یہ بات وہی نہیں ہے؟ بالکل وہی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ صرف اپنی نفس کی اگر اصلاح کر سکیں، لیکن نفس کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ نفس کی اصلاح صرف میرے ارادے سے نہیں ہوتی، صرف میرے ارادے سے نہیں ہوتی۔ مثلا میں کہتا ہوں ٹی بی ہے کسی کو، اور وہ کہتے ہیں میرے ٹی بی ٹھیک ہو جائے، تو کیا ارادہ کافی ہے؟ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ جائے گا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر جو اس کو بتائے گا اس طرح کرے گا، جن چیز سے روکے گا اسے روکے گا، اور ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ بھی رکھے گا، پھر اللہ سے امید ہے کہ وہ شفا پا لے، اور ہو جاتی شفا حاصل۔ میرے ایک دوست ہیں، سادہ آدمی تھے، مجھے کہا کہ جی مجھے ٹی بی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے۔ میں نے کہا علاج ہے اس کا، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور ڈاکٹر آپ کو جو بتائے تو وہ آپ نے کرنا ہوگا، اور جس چیز سے روکے تو آپ کو رکنا پڑے گا اس سے، اور ڈاکٹر کے ساتھ آپ کو رابطہ بھی رکھنا ہوگا، اس کو اپنے ٹیسٹ وغیرہ بھی بتانے ہوں گے، اپنے حوالے بھی بتانے ہوں گے۔ یہ تقریباً 9 مہینے میں یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بس اس میں ایک حکمت ضرور یہ ہے کہ آپ 2-3 مہینے میں اگر دوائی آپ نے شروع کی تو آپ ایسے ہو جائے جیسے آپ کو بیماری ہے نہیں۔ اس وقت اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ ٹھیک ہو گئے، آپ خود سمجھے کہ ٹھیک ہو، تو اس اپنی بات نہیں ماننی، کسی اور کی بات نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اگر وہ کہہ دے تم ٹھیک ہو گئے تو پھر صحیح ہے، وہ جب تک نہ کہے کہ تم ٹھیک ہو اس وقت تک یہ دوسروں لوگوں کا ٹھیک ہونا نہیں ماننا۔ یہ میں نے اس کو اچھی طرح سمجھایا۔ خیر چلے گئے، علاج شروع ہو گیا۔ میرے ساتھ رابطہ کم تھا، تقریباً کچھ 8-9 مہینے کے بعد اس کا ٹیلی فون آیا، جی مجھے پھر ہو گیا ٹی بی۔ میں نے کہا آپ نے علاج چھوڑ دیا تھا؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا کیوں چھوڑا تھا؟ میں نے آپ کو روکا نہیں تھا۔ کہتے لوگوں نے کہا جی فلاں جگہ دم کیا جاتا ہے، تو میں اس کے دم کرنے کے لیے گیا تو بس وہ میں نے پھر چھوڑ دیا۔ میں نے کہا بک دو۔
اب بک تو میں نے جو کہا تھا کیوں کہا تھا، یہی تو کہا تھا ایسا ہوتا ہے. پھر میں نے کہا اب جاؤ اسی ڈاکٹر کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں جانا. اس کو ساری باتیں سچ سچ بتانی ہیں. اب یہ علاج ہو سکتا ہے لیکن اب 9 مہینے میں نہیں ہوگا، 18 مہینے میں ہوگا. اب آپ کو 18 مہینے اپنا علاج کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے ایک لمٹ کراس کر لی ہے. اور اگر اب یہ بھی کراس کیا تو شاید پھر لا علاج ہو جاؤ. تو اس وجہ سے اب بھی آپ کے پاس چانس ہے. پھر چلا گیا، پھر اس دفعہ اس نے ہمت کی، الحمدللہ اب ٹھیک ٹھاک ہے. مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ یہ جو اپنی روحانی اصلاح ہے، مطلب یعنی انسان نفس کی جو اصلاح ہے، یہ بھی کوئی گپ شپ نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ کے پاس کوئی میٹر ہے، اس میٹر سے آپ پیمائش کرتے ہیں کہ یہ اتنا ہے. اگر وہ میٹر فالٹی ہو، مطلب اس میں نقص ہو، تو کیا آپ اس کے اوپر یقین کریں گے؟ پھر مثلا گھڑی آپ کے پاس ہے، وہ گھڑی خراب ہے، آپ اس کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ گھڑی خراب ہے. تو انسان کی اگر اپنے جسم میں کی اصلاح نہ ہو چکی ہو، اگر اپنی اصلاح نہ ہو چکی ہو، تو کیا اپنے بارے میں اپنی بات مان سکتے ہو؟ اصلاح جو نہیں ہوئی، آپ کی بات غلط ہوگی. ممکن ہے جو ٹھیک بات ہے اس کو غلط کہہ دو، جو غلط ہے اس کو ٹھیک کہہ دو. تو پھر کیا ہوگا؟ اس وجہ سے اس کے لیے کسی اور کے پاس جانا پڑتا ہے. ہاں، اور کے پاس جانا اس طرح پڑتا ہے کہ اس میں بھی کچھ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. ہر ایک کے پاس نہیں جا سکتے ہو. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو کتنے لوگوں سے پوچھتے ہو؟ معلومات کرتے ہو نا کہ بھائی کون سا ڈاکٹر ہے، کس طرح ہے. یہ سارا کچھ سنی سنائی باتوں پہ نہیں بلکہ پوری طرح جائزہ لیتے ہو. اسی طرح مشائخ میں بھی آپ دیکھو کہ بھائی میں کس کے پاس جا رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دھوکہ باز ہو، فراڈی ہو. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. عموماً اس مسئلے میں لوگ اتنی پرواہ نہیں کرتے. لوگ شعبدہ بازی پہ یقین کرتے ہیں. وہ شعبدہ بازی نہیں ہوتی، مختلف قسم کے انہوں نے ٹوٹ کے بنائے ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہو یہ تو بڑی بات ہے. اس وقت انسی جو ہے، انسی تھا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، اسود انسی، اسود انسی جو تھا یہ انتہائی درجے کا فراڈیا تھا، لیکن اتنا فصیح اللسان تھا اور اتنا زبردست شیرین بیان تھا اور اتنے زبردست دلائل دیتا تھا، اتنا زبردست کلام کرتا تھا کہ ایک لوگ ان کے پورا ہلکا ان کے پیچھے بن کے کیوں نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی بات ہے. ہاں جی. تو اس وقت یہ فراڈیوں کی افراد چلتی، تو اب نہیں چلے گی، اب بھی چلتی. تو آپ لوگوں نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ 8 نشانیاں اپنے ذہن میں رکھو، کبھی بھی انشاءاللہ دھوکہ نہیں کھاؤ گے. نمبر 1، پہلے اس کے عقیدے کو دیکھو، اس کا عقیدہ صحیح اہل سنت والجماعت کا ہے یا نہیں ہے. ہاں جی، نمبر 1. نمبر 2، فرض عین درجے کا علم اس کو آتا ہے نہیں آتا، جو علم سب پہ فرض ہے. نمبر 3، اس پر وہ اس کا عمل ہے یا نہیں ہے. ہاں جی، 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات ہے ان کی صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کی صحبت تک پہنچتا ہے نہیں. دیکھو آپ صرف ایک عام مسلمان کے پاس نہیں جا رہے بلکہ مصلح کے پاس جا رہے ہیں. تو مصلح کے پاس کچھ مزید اضافی چیزیں بھی ہونی چاہیے نا، صرف عمل تو نہیں ہے نا. بھائی ایک صحت مند آدمی کے پاس اپنے علاج کے لیے جا سکتے ہیں اگر وہ ڈاکٹر نہ ہو. وہ صحت مند ہے آپ مانیں گے، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ اس کے پاس نہیں جاتے. تو یہ 3 نشانیاں جو ہے صحت مند ہونے کی ہے. یہ 3 نشانی کیا ہے؟ یہ صحت مند ہونے کی، یہ صحت مند ہے. اب اس کے بعد مزید چوتھی نشانی یہ صحبت کی برکت کی ہے. صحبت کی برکت سے اونچی کوئی چیز نہیں ہے. صحابی کا مقام کتنا بڑا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کم سے کم درجے کے صحابی تک نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ بہت بڑے لوگ تھے. تو اس صحبت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کا، پھر ان کا صحبت کا، پھر ان کی صحبت کا، یہ آپ تک اگر پہنچا ہے تو دیکھو وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. بس 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات یہ کہ اس مطلب جو ہے اس کو باقاعدہ کسی پہنچے ہوئے شخص سے ایجاد، پہنچے ہوئے شخص سے مراد یہ ہے کہ ان کی 4 نشانیاں پوری ہوں، ہاں، اور اس کو بزرگوں نے ایجاد دی ہو کہ وہ آپ یہ کام کر سکتے، انہوں نے پھر ایجاد دی ہو. 5 ہو گئی باتیں. 6ٹھی بات یہ ہے کہ ان کی رپوٹیشن اچھی ہو، یعنی اس وقت کے علماء و صلحاء اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہو. اور 7ویں بات، مروت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو. آج کل اس لوگ انتظار میں ہے کہ ہم کسی ایسے صاحب کے پاس جائیں کہ وہ ہمیں بشارت دے، او جی آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں، آپ کی تو یہ اچھائی ہوتی ہے، یہ اچھائی ہے. تو آپ بھی کہتے ہیں میں ٹھیک ٹھاک. ایسے لوگوں کے پاس لوگ جلدی جاتے ہیں جو ذرا نکالتے ہیں نا چیزیں، وہ تمہارے اندر تو یہ کڑے ہوئے، تم یہ تم اس ٹھیک کرو، تم یہ ٹھیک، کہتے ہیں یہ بڑے سخت لوگ ہیں. ہاں جی.
حضرت تھانوی صاحب کے اوپر یہ الزام بہت لگتا تھا کہ یہ بہت سخت ہیں، حالانکہ انہوں نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کی اصلاح کی ہے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ کی اصلاح کی ہے، اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے لوگوں کی اصلاح کی ہے. یہ لوگ کیسے بنے؟ لوگ اسی سختی سے بنے نا. تو مطلب ظاہر ہے وہ بن گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سخت ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اصولی ہے، صحیح معاملے، صحیح علاج کرتا ہے. اب دیکھو، اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور آپ کو آپریشن کی ضرورت ہو، وہ کہتے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ خوش تو ہو جائیں گے اس وقت، لیکن جب یہ بیماری لاعلاج ہو جائے گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اس کو گالیاں دیں گے کہ دیکھو اس نے مجھے اس وقت بتایا ہوتا تو میں کچھ علاج کر سکتا تھا، اب تو لاعلاج ہو گیا. تو بہرحال کیا ہے، مروت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو. ساتویں بات اور آخری بات، سبحان اللہ، آخری بات یہ ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ایک صفت عطا فرماتے ہیں، حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر ہے، کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے اور دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. اگر دنیا کی محبت کم ہو رہی ہے اور اللہ یاد آ رہا ہو، تو ایسا اس کا مطلب ہے کہ اس کی صحبت میں کچھ تاثیر ہے، کچھ اثر اللہ نے رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ بھی اسے اثر لے سکتے ہیں. تو یہ 8 نشانیاں ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر کامیابی نہیں ہے. اللہ جل شاہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ بالتحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ موجود ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جو بہت بڑی نعمت حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ پاک کا محبوب ہونا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے میرے حبیب اپنے امت سے کہہ دیں، اگر تم میرے اتباع کرو گے، اگر میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے اتباع کر لو، اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. ہاں جی، یہ بات ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بہت بڑی دولت ہے، اس میں کوشش کرنی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہماری جو یہ دنیا ہے نا، یہ دنیا عارضی دنیا ہے. میرے خیال میں مجھے کوئی عقل مند کا پتہ دے کے مجھ سے پوچھو کہ یہ دنیا عارضی ہے نہیں ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، کوئی بھی اس کو مستقل نہیں کہہ سکتا. عارضی دنیا ہے. دوسری طرف آخرت ایک ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آخرت جب ہمیشہ رہنے والی، اللہ پاک نے بھی فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم اس زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت اچھی بھی اور باقی رہنے والی بھی ہے. وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی مثالی ہیں، بے مثال ہے، مطلب یہاں اس کا کوئی مثال نہیں مل سکتا. اور وہاں کی جو تکلیفیں ہیں اس کا بھی یہاں پر کوئی مثال نہیں مل سکتا. تو وہاں کی تکلیفوں سے بچنا اور وہاں کی نعمتوں کو حاصل کرنا اور ہمیشہ کے لیے حاصل کرنا، یہ بہت بڑی دولت ہے. تو اس کو اگر آپ اس عارضی زندگی پہ کما لیں. اب میں آپ کو بتاؤں ترک دنیا سے مراد کیا ہے، یعنی یہ بھی عرض کرتا ہوں نا. دیکھو فارمولہ ہے کہ جو ناجائز تم یہاں کرتے ہو، مثلا آپ نے مکان بنا لیا لیکن حرام مال سے بنا لیا، ٹھیک ہے نا، تو آپ وہاں کے محلوں سے فارغ ہو گئے، وہ نہیں ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے شراب پی، وہاں کی شراب نہیں ملے گی. اگر آپ نے یہاں کے لذات کے پیچھے پڑ گئے اور یہاں کے لذات میں اللہ کو بھول گئے، وہاں کے لذات نہیں ملیں گی. تو یہ دنیا تو ابتلا ہے. اب اس میں صرف آپ نے اتنا کرنا ہے کہ جو چیز جائز ہے اس کی جائز ہونے تک رہو اور ناجائز کے حدود میں نہ جاؤ. یہ ترک دنیا ہے، یہی ترک دنیا ہے. یہ نہیں کہ آپ بالکل وہ بن جاؤ، جس کو کہتے ہیں جوگی بن جاؤ. نہیں، ایسی بات نہیں. ہم عیسائی پادری، عیسائی اور راہب اور جوگیوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم کھانا بند کر لے، یا ہم اس کو بالکل جو ہے نا وہ سونا بند کر لے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ ضرورت ہے علاج کے طور پر. جیسے انسان کو آپریشن ہونا ہوتا ہے تو مطلب کچھ 18 گھنٹے کھانا نہیں کھاتے. ہاں جی، مختلف ڈاکٹر بتاتے ہیں. اب وہ ڈاکٹر جو اس وقت بھوکا رکھتے ہیں یا پیسہ رکھتے ہیں تو ایک خاص وقت کے لیے اور ایک خاص فائدے کے لیے، باقی مستقل تو نہیں. تو اس طرح اگر آپ کو کوئی پیر کسی وقت کے لیے روزے رکھنے کہہ دے اور مطلب آپ کہہ دے کہ بھائی کھانا کم کھانا ہو، یہ کھاؤ یا کم سو، تو وہ صرف وقتی بات ہوگی، مستقل بات نہیں ہوگی. مستقل بات سنت پر چلنا ہے بس. مستقل بات کون سی؟ سنت پر چلنا ہے. اس سنت پر چلنے کے لیے تیاری کی بات ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بچہ لایا گیا. یہ کوئی عورت اپنے بچہ لے آئی کہ حضرت اس کی تربیت فرما دے. حضرت نے اپنے خانقاہ میں داخل کیا.
کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ اس کے سامنے خشک روٹی پڑی ہوئی ہے اور حضرت خود کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت میں نے تو اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ آپ اس کے ساتھ معاملہ کریں. انہوں نے کہا اس مرغ کے کھانے کے قابل بنا رہا ہوں، اس مرغ کے کھانے کے قابل بنا. اب یہ لوگ مبالغہ سمجھیں گے. صحیح بات میں عرض کرتا ہوں، جتنے لوگوں کے پاس نعمتیں زیادہ ہے کیا وہ زیادہ شکر کرتے ہیں؟ دیکھ لیں، جتنے لوگوں کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں کیا وہ زیادہ شکر کرتے ہیں؟ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو شکر کریں. اب اگر کسی کو شکر کرنے کے قابل بنا دیا جائے تو محنت ہے یا نہیں ہے؟ اور شکر سب سے اخیر میں حاصل ہوتا ہے. کمال کی بات ہے، صبر اس سے پہلے حاصل ہوتا ہے، شکر سب سے اخیر میں حاصل ہوتا ہے. ادھر تشریف لیں. شکر جو ہے نا مطلب سب سے اخیر میں حاصل ہوتا ہے، یعنی 10 کے 10 مقامات طے کرنے کے بعد آپ کو شکر کی نعمت حاصل ہوتی ہے. تو جب آپ کی مکمل اصلاح ہو جائے گی تو پھر آپ شاکرین میں سے ہو جائیں گے، شاکرین میں سے ہو جائیں گے. تو جب تک مطلب آپ کی نفس کی مکمل اصلاح نہیں ہوئی، بے شک آپ کو بے شک نعمتیں ملتی رہیں، آپ اس پر شکر نہیں ناشکری کریں گے. حالانکہ کلی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں تمہیں یہ نعمتیں اور مزید بڑھا دوں گا. لیکن کوئی شکر کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی ہے نا، مسئلہ ہے. اس مسئلے کو تو حضرت نے جو فرمایا کہ میں اسی مرغ کے کھانے کے قابل بنا رہا ہوں، ہاں جی، تو بس یہی بات ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں. ورنہ اگر صرف باتیں کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں باتیں آج کل کم نہیں ہیں، بہت زیادہ ہے. نیٹ پر بھی بہت زیادہ ہے، کتابوں میں بہت زیادہ ہے. ویسے بھی گپ شپی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں مل جائیں گی، لیکن باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ عمل کرنے سے ہے، کام کرنے سے ہے، اور وہ بھی صحیح کام کرنے سے. اس کے لیے آپ کو ایسے بعمل لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جو آپ کو عمل پہ لیں. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. اللهم انا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توسر علينا وردنا ورد عنا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو کہا جو سنا یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. جو اس میں خیر ہے وہ ہمیں نصیب فرما، جو اس میں شر ہے اس سے بچا دے. یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، زبانوں کو، اور یا اللہ جسم کے سارے اعضاء کو یا اللہ ان کاموں کے لیے استعمال فرما جن کام کے لیے تو نے ہمیں دی ہے، اور یا اللہ ان کاموں سے بچائے یا اللہ جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے. یا اللہ افراد تفرید سے پاک زندگی عطا فرما دے. یا العالمین ایک لمحہ آئے گا جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا. اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے. یا اللہ ملنا مدائے ہاتھ سے نصیب فرما دے. حسن خاتمہ کی عظیم دولت سرفراز فرما. موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پولیس رات کی مشکلات سے، جہنم کے آگردوئے سے اور حشر کی رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما. جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما. جو ہمارے کابر دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما. ان سب کی فیض و برکات سے مکمل اور وافر عطا فرما. اور جو ہمارے کابر حیات ہیں ان سے زیادہ سے استفادے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما، اور جو ناجائز آ جاتے ہیں ان سے ہمارے دل کو فارغ فرما دے. ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے. جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوچے، توقع رکھتے سب کی دعاؤں کو قبول فرما. پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا دے. جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تو اس مقصد کے لیے قبول فرما دے. اور جو بھی اس مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما. اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ان کی عبرت کا نمونہ بنا دے. یا اللہ حرمین شریفین کی یا اللہ العالمین بار بار حاضری یا اللہ اخلاص کے ساتھ اور اپنی محبت کے ساتھ نصیب فرما دے. اور یا العالمین جو پابندیاں مشکلات یا اللہ ان سب کو دور فرما دے. یا اللہ آسان فرما دے. یا العالمین مہدی علیہ السلام اگر ہمارے دور میں آ جائے تو ہمیں ان کے ساتھ کر دے، اور دجال و دجالی فتنوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما. ایمان کامل کے ساتھ عمل صالح یا اللہ دائمی طور پر نصیب فرما دے، قبولیت والے اعمال. اور یا اللہ اس پر تو ہم سے راضی ہو جائے، اس راضی کے پر ناراض نہ ہو. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.